السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ 3 بار یہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، تعوذ تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ 9 تختیاں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ حروف تہجی، یہ ہیں حروف تہجی، آپ نے سمجھ لیے ہیں۔ الف سے یا تک 29 حروف ہیں۔ ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ امید ہے حروف کی اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی۔ اور یہ ہیں حرکات: زبر، زیر، پیش۔ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہیں حرکات۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیے۔ اور یہ ہے تنوین: 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ پھر ہم نے اس کی مشق کی، اور اس کے بعد یہ ہیں کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کو بھی ہم نے سمجھا: کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ ان کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ کو سمجھا۔ یہ ہیں حروف مدہ: الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر۔ ان 3 حروف کو، الف، واو، یا کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کی طرح انہیں بھی 2 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف لین کو سمجھا۔ یہ ہیں حروف لین: واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یائے لین۔ تو یہ ہم نے ساری چیزیں سمجھ لی۔ آج ہم سمجھیں گے جزم۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ سکون کو کہتے ہیں۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ دال نما۔ جیسے دال ہوتی ہے نا، چھوٹی سی دال جو ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، تو واو ساکن یعنی جزم والا واو۔ تو یہ جس حرف کے اوپر بھی آئے گی اسے ساکن کہیں گے، اور اس کو 1 بار پڑھیں گے۔ یعنی وہ ساکن حرف اکیلا تو نہیں نہ پڑھا جاتا۔ جیسے ہم نے حرکات اور تنوین والا حرف پڑھا، کھڑی حرکات والا پڑھا، کہ وہ خود جو ان کے اوپر حرکت ہوتی ہے تو بس پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا با کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہری بات ہے، اس سے پہلے کوئی حرف ہوگا، اس کے اوپر حرکت ہوگی، اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے 1 بار پڑھیں گے، ورنہ یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے حمزہ با زبر اب۔ اس تختی میں ہم نے ایک بات اور سمجھنی ہے، اور پوری تفصیل سے سمجھنی ہے۔ اگر آپ نے تو پہلے بھی قاعدہ پڑھایا گیا ہے، وہاں آپ اس کی پوری تفصیل سمجھ لیں۔ لیکن چھوٹی سی مختصر بات یہ سمجھ لیں کہ 5 حروف ہیں حروف تہجی میں۔ 5 حروف کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں۔ جب ان کے اوپر جزم ہوگی تو جب ان کو ادا کریں گے تو ہلا کر ادا کریں گے۔ جیسا زمین پہ گیند مارے نا تو فوراً اوپر اٹھ جاتی ہے،
اسی طرح یہ حروف جب ادا کرتے ہیں تو جہاں سے ادا ہوتے ہیں، مثلا با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ آپس میں مل کر کے فوراً جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے اسے؟ حمزہ با زبر اب، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با، پہلے حروف پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، تو پھر حرکت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، تینوں حرکات کے ساتھ پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ اب، 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 خیال کرنا ہے آبا ایسے حرکت محسوس نہ ہو، اور اب ایسے، اب تھوڑی دیر ہونٹوں کو ملا کے پھر جدا کرے تو یہ پھر شد والا ہو جائے گا۔ شد کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شد کسے کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم جزم کو سمجھ رہے ہیں، اب اس کی پوری جو تختی ہے وہ اس کا سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 تو جس حرف کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا اس کو ہلاتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلا کے نہیں ادا کرتے، یہ نہیں۔ حمزہ تا زبر ات، آواز بالکل بند۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، نرمی سے، اس، اس، اس۔ سا کو سین کی آواز سے الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں ایسی آواز آتی ہے، اس میں جو ہے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سانس جاری رہے لیکن یہ ہے کہ سیٹی والی آواز نہ آئے۔ اس، اس، اس۔ یہ جزم والی جو تختی ہے نا، اس میں حروف کے جو مخارج ہیں، یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے نا، ان جگہوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو جہاں آواز ٹھہرتی ہے وہی اس کے ادائیگی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، 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 اج۔ یہ جیم کو اج ایسے کر کے نہیں پڑھنا، زا کے مخرج سے ادا نہیں کرنا۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، 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 اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، 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 اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 اد۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، 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 از۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، 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 ار۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس۔
حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ ضاد زبر از، حمزہ ضاد زیر از، حمزہ ضاد پیش از، از از از، حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات، حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، از از از، حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، اع اع اع، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جزم کے بارے میں۔ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں ایک تو ہم نے حروف قلقلہ کو سمجھا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو اکٹھا لکھیں یاد کرنے کے لیے تو ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ ان کے اوپر جب جزم ہو، جب یہ ساکن ہوں تو ان کو جنبش دے کر کے ہلا کر قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر تختی میں جو موٹے حروف ہیں ہم نے ان کو پر ادا کرنا ہے، جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے۔ ہم نے قلقلہ کو بھی سمجھ لیا، جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو ہلا کر کے پڑھیں گے، قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو نرم حروف ہیں انہیں نرمی سے ادا کریں گے، جو سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس تختی میں بالخصوص مخارج کو بھی سمجھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہر حرف کو اس کے جگہ سے اس کے مخرج سے ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں تو ہم ان کو ان کے مخارج سے ہی ادا کریں، تاکہ معنی تبدیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مرادی معنی جو مفہوم ہے وہ اسی طرح ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب ہم مخارج سے ادا نہیں کریں گے تو قلبن، موٹے قاف سے قلبن، اس کا مطلب ہے دل، اور قلبن باریک قاف سے اس کا مطلب ہے کتا۔ تو ہم موٹے قاف کو باریک پڑھیں گے تو دیکھ لیں کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے مخارج کی بہت کوشش کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ ہم ہر حرف کو اس کے
مخرج کے ساتھ ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کریں۔ صفات کیا ہے؟ جیسے جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا ادا کریں، جو باریک ہیں ان کو باریک ادا کریں، جو قلقلے والے ہیں ان کو قلقلے کے ساتھ ادا کریں، جن پہ قلقلہ نہیں ہوتا ان کو ہلا کے ادا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔